السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم۔ صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے علاوہ شیطان بھی ہیں جو نظر نہیں آتا، جنات بھی ہیں جو نظر نہیں آتے، کئی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے خفیہ کر دیا، چھپا دیا، اور کئی ایسی مخلوقات ہیں جو زمین کے اندر ہیں، کوئی آسمان کے اوپر ہے، کوئی زمین پر چلنے والی ہیں، ان میں بھی ہمہ اقسام کے مخلوقات ہیں۔ یہ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے کس شان سے اپنے بندوں کو بنایا، اور اس دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام تر چیزیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ سمندروں کو دیکھے، اس کی پکڑ کو دیکھے، اس کی موجوں کو دیکھے، اس کی لہروں کو دیکھے تو وہ یہ یقین کر لے کہ ان لہروں کو چلانے والا، سمندروں کو تھامنے والا اور لہروں کو اٹھانے والا، موجوں کی روانی دینے والا کوئی اور نہیں سوائے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے۔ اور اللہ نے تمام مخلوقات میں اشرف اگر کسی کو کہا کہ پوری مخلوقات اپنی جگہ ہے، سمندر کی خوبصورتی اپنی جگہ، آسمان، چاند، سورج کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سب الگ ہیں، ان سب کی خوبصورتی، ان کا مقام الگ، لیکن جب بات انسان کی ہوگی تو وہ سب سے افضل ہے، بعد میں سب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو ذریعہ پیدا فرمایا وہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا آغاز کیا کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر اللہ نے ان کو سب سے پہلے بھیجا، آپ سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور یہ انسانوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اولاد ایک ایسی عظیم نعمت رکھی ہے جس نعمت کی طلب میں نہ صرف ایک نبی، نہ صرف دو نبی، نہ صرف تین نبی، بلکہ نبیوں جنہوں نے پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر دین اسلام کے لیے جنہیں بھیجا گیا، ان نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ آپ ہمیں اولاد عطا فرمائیے۔ اولاد کی طلب نبیوں نے اللہ سے کی۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام 83 سال کے تھے، اللہ نے آپ کو بشارت دی کہ ابراہیم تم نے پوری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے ہو کہ اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تم کو حلم والا بیٹا عطا کر رہے ہیں، مبارک ہو۔ مانگتے رہے، 83 سال کس کو بولے صاحب، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے اولاد حاصل ہو رہی تھی۔ حضرت عمران علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیے، میں مسجد اقصیٰ کے لیے اسے قربان کر دوں گا، وقف کر دوں گا، آپ مجھے عطا فرمائیے۔ اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا، بیٹی عطا فرمائی، وہ مصلیحت الگ تھی، مگر اللہ سے مانگتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ بیٹا عطا فرما، اللہ نے عطا کر دیا۔ کیسا بیٹا کہ دو بیٹوں کی دعا کی تھی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے اپنی ہی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کی، اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔
آج جن کو اولاد ہیں وہ تو خوش قسمت ہے ہی ہیں کہ اللہ نے انہیں اولاد دی، لیکن جن کے پاس آج اولاد نہیں، کیا سوال ہے ان کی احساس کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے سوالات کا؟ کبھی ان سے ملے اور مل کر کبھی ان کے دل کا حال پوچھیے آپ کہ آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی شادیاں ہو کے 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے اور اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، آپ کے احساسات کیا ہے ذرا بتائیے؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا احساس ہے۔ یا تو اس باپ سے جا کر سوال کرو جس کی بھری جوانی کے اندر اس کے ہاتھ میں کھیلتے ہوئے ننھے ننھے بچے اللہ نے موت دے دی اور کہا کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا گئے، کبھی جا کر ان سے پوچھو کہ آپ کے کیا جذبات اور حالات ہیں۔ ہماری اولادیں نہ مر رہی، نہ ہماری اولادیں کٹ رہی، اور اللہ نے فضل خاص کر کے ہمیں اولاد بھی عطا کر دی، ہمارے پاس اس اولاد کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ اگر اولاد کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے فلسطین کی ماؤں کا حال، کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہی ہیں میدان میں اور کہتی کہ جاؤ شہادت کے جام کو پی جاؤ، یہ اللہ کی راہ میں ہمیں جنت میں لے جانے کا کام کرے گا۔ ان تڑپتی اور بلکتی ہوئی ماؤں سے کوئی جا کر پوچھے تو صحیح کہ اماں آپ کے بیٹے شہید ہو کے خون میں لت پت اور لہو لہان ہیں، لیکن تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نہیں نکلتے اور تم اسے جنت میں بھیجنے کی خوشخبریوں کی باتیں کرتی ہو۔ وہ کہیں گے ہمارا ایمان ہے یہ کہ ہمیں ہماری اولادیں اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے پیدا ہوں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس اولاد کا ذکر آج اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے نزدیک اولاد کا جو تصور ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ کا خیال اگر یہ ہو رہا مسلمانوں کا کہ آپ ایک ماں اپنے بیٹے کو پیدا کرتی تو بہت بڑا کام ہو گیا، یقیناً وہ کام بہت بڑا ہے، مگر اس پر مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟ آج کل شادیاں ہو رہے ہیں، ایک نوجوان کا 2-3 دن پہلے فون آیا تھا، نئی نئی شادی ہوئی اس کی، اور فون کر کے وہ بچہ جو ہے میرے کو یہ بات بتایا کہ مولانا میری شادی ہو گئی اور میری خواہش ہے کہ لڑکا جو ہے جو پروسیس ہے اس کا وہ کام طریقے کے ساتھ خوشخبری ہمارے گھروں میں آ جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میرے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی، کہ نہیں اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ٹائم لے لیں گے۔ یہ کہاں سے تو بھی آ رہے ہیں لوگ، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے ہی مسلمان بدنام ہیں، میں نہیں بولتا تھا اس کے اوپر، مگر کل ایک ویڈیو میرے پاس سامنے آئی سوشل میڈیا پہ جس میں خاتون بولے کہ مسلمان مولانا حضرات جو ہے 18 یا 19 کوئی بچے پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا سب دوسرے مذہب کے لوگوں کو نہ بول رہے تم نہ بھی جو ہے 30 پیدا کرو، کوئی بھی روکے تم لوگوں کو کر لو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ماشاءاللہ سے آپ بھی اچھے پیدا کر رہے ہیں، وہ کم ہے، ان کے پاس بھی اچھی تعداد ہے، دوسروں کے پاس بھی، لیکن اگر بات آئیں گی مسلمانوں میں تو آپ کے اور ہمارے عقیدے میں، آپ کے اور ہمارے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر نہیں مار دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیت املاق، اس ڈر سے کہ یہ غریب ہو جائیں گے، تم اتنے بچوں کو کیسا پالیں گے، اس خوف سے تم برتھ پاپولیشن کا یہ جو مسئلہ ہے، برتھ کنٹرول سسٹم ہے، اس کو اپنے قابو میں مت لو، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، اللہ جتنے چاہے اتنے دیتا، ایک بار میں 10 دے دیتا، ایسے 1000 خبریں پڑھ لی آج تک۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اسلام، مسلمانوں کا ایمان قرآن پہ ہے، مسلمانوں کا مذہب قرآن پہ ہے، اور ہمارا رب ہم سے اس قرآن میں کہتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے زندہ ہو کے ہو یا پیٹ کے اندر ہو، نہیں کر سکتے آپ۔ خشیت املاق، وہ بھی اس ڈر سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اس کے اوپر تم کو کتنا خرچہ کرنا پڑے گا۔ میں بھی سن رہا ہوں لوگوں سے 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، اس کے بعد بس بول دے رہا تھے کیا ہوا، ڈاکٹر پہلے سے ذہن بنا رہے ہیں، اس کے بعد اب تو پورا گھر اڑی پڑ رہا، ارے آخر ایسے کتنے تو بھی تم لوگوں کو کیا بے چینی لگی ہوئی ہے۔
اس کے پیچھے بھی ایک مسئلہ ہے، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، بچوں کو، سب کو دین سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ کیا بنتا؟ طریقہ کار کا نکاح ہونا، تاکہ اولاد کیا ہو؟ حلال ہو۔ نکاح ہونا، نکاح کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ بچے کو بچی ڈھونڈنا پڑتا، بچی کو بچہ ڈھونڈنا پڑتا۔ اب ایک دوسرے کی تلاش کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عورتوں کے لیے، لڑکی کے لیے اگر لڑکا دیکھا جائے تو پیسہ نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کے اخلاق، اس کی عبادت، اس کی تربیت، اس کی حلال روزی کو دیکھا جائے اور اس سے نکاح کیا جائے، بھلے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اور جب باری عورت کی آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نسب دیکھو، خاندان دیکھو، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی بعد میں سرکار نے فرمایا تیسرے نمبر پر ہے، مگر ہم تیسرا نمبر پہلے لگاتے۔ اسمارٹ رہنا، خاندان تو بھول ہی جاؤ، کیا بھی رہنے دو، فرق نہیں پڑتا۔ اور رہ گیا تیسرا کیا؟ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں زیادہ اولاد دے۔ اب صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ آخر ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ روز محشر میں تم پر فخر کر سکوں کہ میری امت تمام نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہو۔ اس کے لیے اب ہمارے پہ تو فرض ہو جاتا، سرکار کو خوش کرنا ہے تو پھر تو اسلام کا کانسیپٹ نہیں معلوم نا، غیر کو نہیں معلوم تو ٹھیک ہے اس کو سمجھا لے سکتے، مسلمان کچھ نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں معلوم، آخر یہ ہے کیا؟ اب کتابوں کے آپ اگر جائزہ لیں 7th کلاس سے لے کے 12th کلاس تک کے درمیان کی جو تعلیم ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے دکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہی برتھ کنٹرول کا، برتھ پاپولیشن کے معاملے میں یہ مسلمز کے پاپولیشن پر فوکس کرا کے کیسا بچے کنٹرول کرنا پورا سکھا دیتے، شروع سے دماغ میں ہے اس کے۔ 7 سال 7th کلاس کا بچہ گئے اور 12 سال تک 12th پڑھے تک پہ اس کا حال یہ ہو جا رہا، تو کیا ہوگا؟ اب پھر سب کی نظر لے دے کے جو ہے مسلمانوں کے بچوں کے اوپر، مسلمانوں کی اولادوں کے اوپر، یا مسلمانوں کے جو ہے میاں بیوی کے مسائل کے اوپر اتنی نظر ہے، خود کا مرد کدھر جا رہا خبر نہیں، اور جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ کیا ہو رہا۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم ہستی ہیں، انہوں نے اپنے زندگی کے اندر بہت بڑے مجاہدے کیے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جس وقت نسبندی کا وقت آیا تھا، اندرا گاندھی سب لوگوں کو ہم دو ہمارے دو کے نعرے میں ڈال کے پریشان کر رہی تھی، اس وقت میں مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اگلا بچہ ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی۔ تو حضرت بولے تھے ہم 2 پہ بس نہیں کرتے، ہمارے کو 12 ہونا پورے۔ وہ بولنے کے نعرے کی وجہ سے مولانا کو 9 مہینے جیل کے اندر رکھا گیا، اور ہمارے حیدرآباد کے تھے حضرت۔ اب حیدرآباد کے لوگوں کو عاقل صاحب کا نام لیے تو اندر سے پیٹ کا مروڑ شروع ہو جاتا، ارے وہ آدمی جیل کو گیا، تم تو کچھ بھی نہیں کرے، قوم کے لیے گیا نا، نہیں انہوں ایسے تھے انہوں ویسے تھے، آج ان کے جیسا نہیں مل رہا اس لیے حیدرآباد ختم ہو گیا پورا، کسی عالم کی نہیں چل رہی اس میں، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی طاقت مضبوط رہی حیدرآباد کے اندر، نہ سیاسی مذہبی علماء کے اعتبار سے مذہب پہ چلنے کی بات کرنے والے سیاست کو انجان مار کے چلے گئے، بے بس ہو گئے۔ آج مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری عورتیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، وہ جن بچوں کو پیدا کر رہی ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے، اور یہ حکومت کو تکلیف ہوتی یا جن لوگوں کو تکلیف ہے، تو حضرت فرماتے تھے کیسی حکومت ہے، کیسے مرداں ہیں، ہماری عورتیں ان کو جواب دیتی زچگی میرے کو ہے، ان کو دردہ ہے، پیدا انہوں کر رہے ہیں، درد ان کو ہو رہا۔ تو انہوں یہ اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ نہیں مسلمانہ بڑھ گئے تو یہ ملک خطرے میں آتا، کہاں سے آتا؟ الٹا ہمارے نوجوان جب آتے تو ہم لوگ جہادی ہوتے اور تم جیل میں ڈال دیتے لکھ جا کے۔ مسلمان تو جہادی ہوتا نا بھائی، آپ کے نظریے سے پہلے جیل کو جاتا انہیں، تو ہم پیدا کر رہے ہیں جیلوں کے واسطے، ہم پیدا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار لینے کے واسطے، ہمارے پریشانی ہمارے پاس بہت ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اولاد کے معاملے میں اگر غیر اس قسم کے رویے رکھتے یا نظریہ رکھتا تو بات الگ تھا، مگر مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی کہ نہیں بچے کم رہنا، زیادہ تم نہ کہیں کو گزرے بچوں کے قصے میں،
پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا نحن نرزقہم وإیاکم، کہ میں ہی تم کو رزق دینے والا ہوں، تم کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں۔ اولاد جتنے پیدا کریں گے ان سب کا رازق و مالک اللہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ پالنے والا اوپر بیٹھ کے پال تم بول رہا ہے، یہاں تم بے چین ہو رہا، نہیں ایسا نہیں، نہیں ویسا نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جس پہ آپ حضرات کی توجہ دلانا ضروری تھا۔ اور ایک بات بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ عاقل صاحب کا ذکر آیا تو مولانا فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی پیسے چھاپنے کی فیکٹری ہے، نہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت بنانے کی کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس لے دے کے ایک ہی فیکٹری ہے، وہ بچے پیدا کرنے کی، اور ہم ہر معاملے میں دوسروں کی مدد کر سکتے سوائے اس معاملے کے، کیونکہ ہمارے پاس دوسروں کے ساتھ اس میں مدد کرے تو زنا ہو جاتا، تو لہٰذا ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ معاملات ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے، نوجوانوں کو سمجھائیے کہ آپ اس قسم کے حرکات سے بچیے۔ بچیوں کا بھی ذہن بنانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ معاملہ اور ایسے معاملات۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ خاتون ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی میری بہت پہلے ایسے مسائل پر خواتین کے، وہ اس کی اسپیشلسٹ ہے۔ ایک وقت کی فیس ان کی قریب 7,000 روپے ہے، اور آدھے گھنٹے کی کاؤنسلنگ کے 7,000 روپے کی فیس ہے۔ اب تو کافی علیل ہو گئے تھے جس وقت میں خود بھی ملا تھا ان سے، تو جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو کنٹرولنگ سسٹم بنا کے رکھ دی نوجوان نسل، اسی چکر میں آ کے بعد میں جب یہ لوگ اولاد چاہ رہے ہیں، اولاد ہونے راضی نہیں ہے، اس وقت اس کے نتائج نکل رہے ہیں ان کے پاس غلط۔ اب اسلام تو بولتا آپ کو دے رہے ہیں ویزا اس واسطے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اب پھر آپ اس کے اوپر یہ مسائل کیوں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ آخر بات یہ ہے، اب نیو ایئر آ رہا، دیکھیے آپ یاد رکھیے کرسمس کے 2 دن گزر گئے۔ یہ کرسمس مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ عیسائیوں کے نزدیک ہے، اور مسلمانوں کے اگر دلائل اور مسلمانوں کے طریقے کے اعتبار سے غور کریں تو ان کا کرسمس پورا کا پورا غلط ہے۔ ان کے نظریے میں صحیح ہوں گا، انہوں کر لے رہے ہیں اپنی جگہ ہے، مگر اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم سمجھتے ہوئے غلطی سے بھی کوئی ایسا عمل کرے جو ان کا ہے، یعنی عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھاتے۔ اب آپ کا خیال اگر یہ کرسمس یہ 2 دن میں رہ کے ختم ہو جاتا، نہیں رہتا ایسا، یہ کرسمس کو کھینچ کے لے کے جاتے نیو ایئر تک۔ اب نیو ایئر میں نوجوان نسل کیک میں بیزی رہیں گی، پارٹی میں بیزی رہیں گی، اور نشے میں بیزی رہیں گی۔ اب نشہ تو روزی نیو ایئر میں ہو گیا، ویسے وہی حساب سے شراب بھی ویسی چھے، شباب بھی ویسی چھے، اور ماشاءاللہ سے گانجے بھی ویسی چھے۔ اب وہ تو روز ہی چل رہا نا جی، نیو ایئر کا جشن ڈیلی ہے، مگر اب نیو ایئر رہیں گا تو ذرا موقع ملتا نا۔ وہ ایک صاحب بول رہے تھے پینے والوں کو بہانہ ہونا، بلکہ کچھ تو بھی ایک ہونا گیا تھا۔ گھر سے جاتے جاتے بیوی ذرا گھور کے دیکھ لی تو گھوری کیسا بول کے پیتا کہتے انہیں۔ اب میرے کو نہیں معلوم، میں اپنی نہیں پیتے، اپنی پینے کے مسئلے الگ ہیں، مگر یہ جو حضرات پیتے ان کی بیماری رہتی کہتے انہوں غلطی سے بھی کوئی ایک وجہ چاہیے اس کو۔ اب وہی دھن میں جانا اور لٹی اٹھا کے ماشاءاللہ حضرت کلو بعد مغرب ہلو ہلو، اب پی کے اب انہیں دھن میں رہتا، میرے کو گھوری میرے کو گھوری میرے کو گھوری، اور گھر میں آیا تو بس برستے جا رہا گھورتی کیسا بول کے۔ اگلے زمانے کے اندر چھوٹا تجربہ ہے ہمارا بھی، ہم جب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سماج میں رہ رہے، میں آ کا ہی چھوں، میرے کو سمجھیں گے آپ لائن لال بس سے اترا کہ کیا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں ادھر کا ہوں، تو میرے کو اچھے سے معلوم کہ یہ بیٹے جو شرابیاں یا تو پھر اس قسم کے لوگ آ رہے تھے، ان کی بیویاں جتنے رائٹ رہتے نا دوسروں کے نہیں رہتے، اس کو پوری روٹین معلوم میاں کو کیسا فالو کرنا ہے، نہیں بولے تو پھر ببری ہو جاتی رات میں۔ تو میں آپ کو ایسا نہیں بول رہا ہوں گھر میں سدھارنا ہے تو آپ بھی اٹھا لے کے جاؤ سامان، بلکہ مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگیوں کا فرق بھی تو دیکھو آپ، کہ اللہ کا نظام ہے تو آپ کی جہالت کی بنیاد پہ خوف اور ہراس کے ساتھ آپ کی بیوی جیتی، اماں آ گیا رے بھائی نے گھر کو، بچے پریشان، انہیں آیا کیسا بولا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں،
تو نیو ایئر کا یہ موقع ہے، یاد رکھیے آپ کوئی بھی موقع آ جائے، اسلام آپ کو بتاتا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا ہے رے تم مسلمان؟ آپ تعجب کرتے آج کل تو لوگ پاسپورٹ سے پہ مسلم بھی ہٹا دے رہے کہتے۔ تو میں بولا وہ کہیں کو، تو بولے نہیں وہ ویزے ملنے میں پریشانی ہو رہی تو ہٹا دے رہے۔ ایمان ہے نا اندر ہے، اوپر سے کیا ہے؟ سب اندر ہی ہے تیرا، تیری نماز اندر، تیرا روزہ اندر، تیری زکوٰۃ اندر، سب اندر۔ مسجد کو بھی نہیں آ رہا وہی چکر میں، کیا ہوا؟ سب اندر اندر۔ پھر کیسا؟ مسلمان ہیں تو قربانی ہے، مسلمان ہیں تو اسلام کے لیے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دینا پڑتا۔ اور اس اسلام کے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا، جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ ہیں جو ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اور پھر اختتام بھی ہوتا تو آپ حضرات دیکھتے ذی الحج کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا واقعہ، اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم قربانی دینے کے لیے آئے، مزے کرنے نہیں آئے۔ آپ بولے میں مسلمان ہوں انجوائے کرنے آیا، نہیں بھائی، آپ کی جنت یہاں نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ جگہ قید خانہ ہے، قید خانہ، جیل کی طرح۔ سو رہا گئی کو، اٹھ رہا گئی کو، نکل یہاں سے، ایسا ہے۔ جھاڑو لینا کام پہ لگ جانا، یہ کام ہے۔ اور مزے کہاں ہیں پھر؟ اب ارے آئے تھے اچھا ہوں گا بول کے، نہیں اچھا نہیں ہے، قربانی کے لیے آئے، تم امتحان کے لیے آئے، مزے تو لینا ہے جنت کے اندر۔ تو یہاں جب تک زندہ ہے، جوانی میں رہو، بڑھاپے میں رہو، موت کے قریب چلے جاؤ یا موت سے بہت دور ہو جاؤ، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ کیا؟ اسلام پر چلیں۔ مارا جائیں گا آپ کو اسلام پر چلنے سے، کھانا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانی دی۔ آج آپ کے بچوں کو بٹھا کے بولو میاں مسجد کو جاتے جاتے رستے میں جو ہے، اب یہی مسجد ہماری ہے، کئی حضرات یہ بولتے ہیں وہ چڑھاؤ ہے بھائی بول کے بولتے، تم کو چڑھاؤ نہیں چڑھے جا رہا۔ اور آپ جا کے ذرا طائف کو دیکھ کے آؤ ایک بار۔ طائف معلوم؟ آپ سمجھیں گے کوئی گلی ولی میں رہتا کہ کیا ہے کہ بول کے نہیں جی، مکے کے اندر ایک علاقہ ہے طائف، آپ اس کو دیکھو۔ وہ ایسا میدان، چٹیل میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو ان علاقے کے لوگوں نے نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دھتکارا بلکہ سرکار پر ظلم اور تشدد کیا، مارے سرکار کو نعوذ باللہ، تکلیفیں دیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم زخموں سے چور ہو کے خون سے بھرا ہوا تھا، اور ہم مسلمانوں سے ایک کام نہیں ہو رہا، بیٹھے تو اٹھنا نہیں ہو رہا، اٹھے تو بیٹھنا نہیں ہو رہا۔ ارے کہاں تو بھی ہے رے بھائی تم لوگ؟ کب ہوتا؟ رات میں ہوتا، جو بھی ہوتا، آٹوں میں، ہاں چبوتروں پہ، یہ تو قبرستان زندہ باد۔ کیا ہے بولے تو اب انہیں دھن میں ہے فل، ماشاءاللہ، آنکھاں لال، اپن کو دیکھ کے ہیبت ہو رہی، کیا ہے اس کے آنکھ پہ شیطان آیا؟ نہیں کیا مطلب اپنے کو لے کے نکل لیتا۔ بلکہ پرسوں ایک پولیس والے صاحب کہاں ہیں، انہوں تو صاحبہ ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں بولے کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی اس قسم کے جرائم میں، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ قتل ہو، جس میں یہ لوگ ہیں، کوئی دوسرا آپ کو اس وقت نہیں ملتا۔ کیا مزے لگے ہوئے نہیں مان۔ صحابہ کو نماز کا مزہ تھا، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نشہ تھا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ بات کہی گئی کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا بتائیے کہ ہمیں سرکار سے عشق ہونا کیسا چاہیے اور آپ سرکار سے کیسا عشق کرتے؟ حضرت علی کے کیا کیا رشتے ہیں سرکار کے ساتھ؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور بھائی بھی ہونا، ایک ہی خاندان کے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اپنے نبی سے ایسا عشق کرتے ہیں، ایسا عشق کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنے خاندان،
اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنا مال، اپنی دولت سب لٹانے کے لیے راضی ہے ان کے لیے، اور ان سب کے بدلے میں ایک نظر چاہتے کہ ہمارے رسول ہم کو ایک بار ایسا دیکھ لے، یہ ایک نظر کے بدلے سب کچھ قربان ہے۔ اور یہاں تو نظر ہی چھوڑی دو، اتنی نظر ہیں کہ بس پوچھو مت۔ تو نیو ایئر کا موقع، اگر آپ اس میں کوئی نشہ کر رہے ہیں یا جب بھی کریے، صبح اور شام میں، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کرنے والا ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ایک دھبا ہے اور ہماری بدنامگی کا ذریعہ بن رہا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ حال ہی میں ایک 7 سال کی بچی کو جو ہے اس کے ساتھ غلط حرکت کرے، میں اس کی لسٹ جب چیک کرا، پورے مسلمان ہیں۔ ارے شادیاں کر لو رے تم لوگ، ہاں یہ سب کئی کو شادی کرے تو بچے نہیں ہونا پڑ رہا۔ اچھا، ایک تعجب والا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک وکیل صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتائے کہ آج جس تعداد میں شادیاں ہو رہے، شادی خانے جب دیکھو فل جا رہے ہیں، کون بھی کبھی بھی گھس کے کہیں بھی کھا لے سکتا، وہ پوزیشن چل رہا، اور پوچھنے والا تو ہے بھی نہیں، اور کھانے والے کھا رہے بھی ماشاءاللہ سے، لوگ پورے پریشان ہیں۔ پرسوں ایک ویڈیو دیکھا، ایک صاحب بھیجے تو کہ اس میں ہے لوگ کیا پوچھتے، دعوتوں میں گئے تو بچے والوں کی طرف سے ہے یا بچی والوں کی طرف سے، تو وہ پوچھے اس کو، تو انہیں کیا بول رہا، نہیں میں باورچی کی طرف سے ہوں، بول رہا نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے، انہیں بیچ ادھر سے آ رہا، نہیں میں باورچی صاحب کی طرف سے ہوں۔ اب کیا ہے اس کا جواب میرے عزیزوں؟ تو وکیل صاحب نے یہ بتایا کہ جس تعداد میں شادیاں ہو رہے ہیں اسی تعداد میں ٹوٹ رہے ہیں بھی۔ میں پوچھا اس کا صحیح وجہ کیا ہے، تو فرمائے کہ نشے کی عادت سے نوجوان اتنے زیادہ نشہ کرتے کرتے ان کا جسم جو ہے طاقت چھوڑ دے رہا، ہاتھ کانپنا شروع ہو جا رہے ہیں، ہاں پیر کانپنا شروع ہو جا رہے ہیں، جسم کی طاقت ختم ہو جا رہی، اس وجہ سے بچیاں ان کے ساتھ گزر بسر نہیں کر سک رہی۔ اب کیا بولنا، بولو آپ، ایسے حالات ہیں۔ تو بہرحال نیو ایئر کا موقع ہے، اس قسم کا کوئی عمل مت کریے جس سے آپ کا نام بدنام ہو، اسلام کا نام بدنام ہو، اور آپ بدنامگی کے ٹوکرے اپنی جانوں پر مت ڈالیے۔ رہ گئی بات، یہ جو وقت گزر گیا، آپ خوشی سے بول رہے ہیں سال ختم ہو گیا، نہیں نہیں، سال شروع بھی جو ہو رہا، ہمارے مسلمانوں کے لیے گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ محاسبے کے لیے ہوتا کہ ہم جو گزار دیے وقت اس کو کیا کریں، کسی کو فائدے میں لائے، کتنوں کو جلا کے کھائے، یہ محاسبہ کیلکولیشن کرنے کے لیے وقت۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ کٹا جو تو میری زیست کا ایک حصہ کٹا، شجر عمر کا آ رہا ہے گھڑی کا کانٹا۔ گھڑی کا کانٹا کیا کرتا، ٹک ٹک بول کے چلتا ہے نا، وہ کانٹا کاٹتے رہتا آپ کی ٹائمنگ کو، جو کم ہو رہی بڑھ رہی نہیں، کیونکہ اسلام ہے، ہم اسلام پہ چلنے والے، موت کب آتی نہیں معلوم۔ میں اتنے بڑے باتیں کر رہا ہوں، زڑ بول کے چل جاتا ہوں، آپ میں سے کوئی بولتا بعد میں بہت چیخ رہا تھا دیکھ گیا بول کے ختم۔ اور میں بھی آپ میں سے کوئی چلے گا تو بولتا ہوں بیٹھ کے سن رہے تھے، بیزار ہو رہے تھے، چل لیا بول ختم ہوگا۔ آپ میرے کو بولو، میں بھی آپ کو بولتا ہوں، میں تو گاؤں سے نہیں آیا نا، میں ادھر کا ہی ہوں۔ تو اب یہ ہے قصہ، اس کو کیسا دیکھیں گے آپ میرے عزیزوں؟ اس لیے اس سے بچیے، اپنے نوجوان بچوں کو ذرا قابو میں رکھنا۔ ماں باپ سن رہا اس نہیں، تم کس کی سنے، انہیں تمہاری سننے۔ ایک صاحب تو بولے انہیں خراب نہیں ہونا بول کے میں ہاتھ پکڑ کے فلم کو لے گیا، بولے میں ساتھ لے گیا، میرا بچہ دوسروں کے ساتھ خراب ہے۔ ماں بولا ماشاءاللہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہیں کا نہ کو چھوڑو اس کو۔ اب پپا بھی دیکھ رہے ہیں ننگا ناچ، بیٹا بھی دیکھ رہا، تو پھر نسل کیسا آگے بڑھیں گی، بولو پورے لنگے ناچنے والے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچیے تاکہ آپ کی حفاظت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک مقصد دے کے پیدا کرے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ ہمارا رزاق اللہ ہے۔ آج جو قتل و غارت گیری ہو رہی، اتنے مرڈرز ہے، آپ بھی دیکھ دیکھ کے تمنا تو کوئی بھی روڑیاں نہیں دکھ رہے میرے کو، مگر آپ ذرا غور کرو، اتنے حالات بد سے بدتر ہو گئے کہ جس کی حد نہیں۔ جیل بھرنے راضی ہیں لوگ مسلمانوں سے، اور ہم جانے راضی ہیں۔ کیا چل رہا، بس اللہ رحم فرمائے۔ میں تو مرڈروں پہ بول بول کے ایسا ہوگا، ایک صاحب میرے کو بولے جنا تمہارے کو ڈال دیں گا، دیکھ کے ذرا ہو رہا، تو اب کیا کریں گے بولو، اتنا پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے کو بے چینی کیا رہی تھی بولو، ارے اپنے بچے ہیں سب ہو رہا، کئی کو مارے سے والا جیل کیوں جانا، مارنا چاہیے کو سب سے پہلے۔ جیل کو گیا تو اس کے بچوں کا کون پرسانے حال، اس کی بیوی کو کون لا کے، اس کے رزق کے مسائل کو کون دیکھیں گا، اللہ دیکھتا، اس میں اللہ نہیں دیکھتا۔
میں دیکھا کہ ایسے مجرمین کی بیویاں، ان کے بچے لوگوں کے دروں پہ پھرتے بعد میں جا کے کہ بھائی اب انہوں چل دیے ادھر، ہم پھنس گئے ادھر، دیو کچھ. اور کئی لوگ مدد کرنے سے بھی انکار کر دیتے، اما نہ کرے بھائی تو جا بول کے. اور بعض لوگ ڈر کے دے دیتے، پھر نکل گئے تو ادھر آ جائیں گا بول کے، نہیں دیے کیسا بول کے. آج یہ غلطی کیا ہوئی معلوم؟ یہ نوجوان بچوں کی قصور ہے اصل. تم لوگ ہاں بھائی کس کو بنانا، اس کو چھوڑ کے گلی میں بیٹھے تو چین دار لے کے بیٹھا، اس کو بھائی بھائی بنا رہے. کئی کو بنا رہے تم لوگ؟ آؤ یہاں ہم بھی بھائی چھے، آؤ ادھر آ جاؤ. نکو ٹوپی داڑھی اماں نکو، کہاں نمازوں کو لکھ جاتا کہ نہیں جمعے کچھ نہیں آ رہے تم لوگ. ہمیں اتنا بولے تم لوگ کہاں، چھوڑ وہ گلی والے چچوروں کو، کس کو بھائی بنا رہے آپ؟ ایسی میں دیکھا ایک دعوت کی ویڈیو بھیجے، ایک صاحب، کوئی صاحب بتائے، انہوں بہت پہنچے ہوئے، ان کی دیکھو کیسا شال پوشی ہو رہی، شال ڈال رہے ہیں، پھولا پہنا رہے ہیں. رے ایک جنا تو ہاتھ چوم رہا. میں بولا ارے اس کی کون سا تو بھی فضل نازل ہو رہا، کون سی برکت مل رہی. اچھا ہاتھ چومے سے والا بعد میں 2 کو گرا دیا آگے. چوما ہی جس واسطے شاید آپ ہے بول کے کیا حضرت جاتے ان کی جگہ پہ جیل. بہرحال ایسے واقعات ہیں. اس سلسلے میں بھی کوشش کرنا کہ جو لوگ اس قسم کے حرکات میں رہتے، پہلے علاقے کے لوگوں کا کام ہے چبوتروں پہ بیٹھنے نہیں دینا. یہ نوجوان بچوں کو ان کو سمجھانا، بیٹھنا ہے دیوان خانہ کھولو، تمہارے حرکتیں تمہارے گھر میں معلوم ہونا. دیوان خانہ کئی کو ہے، وہ دیوان خانے میں بیٹھو تاکہ معلوم ہونا. گانجے کا نشہ پورا گھر کرنا، گلی کئی کو سننا رہے بھائی، پوروں کو سنگا. تو یہ قسم کے حرکات ہونے سے بد سے بدتر ہو گئی مسلمانوں کی حالت. اور یہ خاص کر مسلمانوں کے علاقوں میں چل، دوسرے علاقوں میں آپ کر بھی نہیں سکتے، رہ بھی نہیں سکتے. تو لہذا ان چیزوں سے پرہیز کریے، اپنے بچوں پر نظر رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو اسلام پر چلنا آسان فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو اولاد نہیں دی، اللہ ان تمام کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جن کے پاس اللہ نے اولاد دی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو اپنی اولاد کی نیک تربیت کی توفیق دے، اسلام سکھانے، اسلام بتانے کی توفیق دے، قرآن پڑھانے اور قرآن سمجھانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں.